لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من زارني ميتا فكأنما زارني حيا ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر. صلوات علی محمد. دیکھو صلوات علی محمد. خدا نے توفیق اور موقع فراہم کیا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت، رسول اللہ کی زیارت اور آل رسول اللہ کی زیارت کے لیے انشاءاللہ روانہ ہوں گے. اور حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام، رسول اکرم اور خدا کے گھر کی زیارت کا ہر انسان کو شوق ہوتا ہے کہ کم سے کم اپنی حیات میں ایک بار ہی صحیح ان دیار کی زیارت ہو جائے. اور لائق تحسین ہیں یہ زائرین جو جانے والے ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ بہرحال جانا ہم لوگوں کو شوال میں تھا اور حالات کی وجہ سے ہم لوگوں کے ویزے رک گئے، ٹکٹ وغیرہ سب کچھ چکا تھا. صرف ہم ہی نہیں، لاکھوں لوگ کے ٹکٹ اور ویزے وغیرہ رک گئے تھے اور نہیں جا سکے. لیکن یہ صبر و تحمل ایک ظاہر ہی کر سکتا ہے. یہ صبر و تحمل تمام لوگوں نے کیا، اس پریشانی کے موقع پہ ہمارے ساتھ رہے، ان سب کا میں شکر گزار بھی ہوں. اور یقین مانے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت خصوصی طور پر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ زیارت کے عنوان سے اگر کسی کے لیے حدیث بیان فرمائی ہے تو امام حسین کی. لیکن چند حدیثیں ایسی بھی ہیں جو پیغمبر نے اپنے لیے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی زندگی میں میری زیارت کی، جس کسی نے بھی اس نے میری زندگی میں زیارت کی اور میرے مرنے کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، گویا اس نے ویسے ہی زیارت کی جیسے زندگی میں کی تھی. اس نے زندگی میں زیارت کی اور مرنے کے بعد جس نے میرے قبر کی زیارت کی ہے، گویا کہ اس نے ویسے ہی زیارت کی کہ جیسے میری زندگی میں زیارت کی ہے. اچھا کیوں ایسا؟ ابھی تک بڑی زیارتوں کی مجلسیں ہوئی ہیں، خود میں نے بہت ساری پڑھی ہیں اور شاید میں نے اس طریقے سے گفتگو نہیں کی تھی کہ
پہلے سمجھے کہ زیارت ہے کیا. جو لفظ عربی کا زیارتون یعنی زیارتون کو تو وہ تنوین والا تھا کہ اردو میں زیارت بنا دیا. زائر کسے کہتے ہیں, زیارت کسے کہتے ہیں, زیارت کس کی جاتی ہے؟ اولا اصطلاحی معنی میں زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے, اصطلاحی معنی دو چیزیں ہیں, ایک لغت کے معنی, ایک اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی میں پہلے گفتگو کر کی جائے تو اصطلاحی معنی میں چونکہ اصطلاحی معنی وجود کیسے آتا ہے کہ تو عوام الناس میں بولا جانے لگے. اصل معنی کچھ اور ہے لیکن چونکہ سب وہی بول رہے ہیں تو وہ معنی شمار کر لیا جاتا ہے. تو اصطلاحی معنی میں زیارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مزار پہ جانا, کسی مقدس مقام پہ جانا, جہاں لوگ ایک مجمع پہنچتا ہو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے. وہ اسلامی بھی ہو سکتا ہے, غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے. کوئی چڑیا گھر چڑیا دیکھنے چلا گیا تو وہ بھی زائر ہے, وہ بھی زائر ہے. اگر کوئی کسی مال میں چلا جا رہا ہے کچھ دیکھنے کے لیے, کوئی بلڈنگ دیکھنے چلا گیا ہے تو اس بلڈنگ کا زائر ہے. یہ اصطلاحی معنی میں کہ کسی چیز کو خصوصی طور پر دیکھنے جانا وہ زائر کہلاتا ہے. اب آتے ہیں لغت میں زائر کسے کہتے ہیں. لغت میں زائر کو کہ اگر کوئی انسان کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے, زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اس کے دل کے قریب ہو اور زندہ ہو. لغت میں زیارت زائر کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا قریبی ہو, اور دوسری چیز کہ جس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے. وہ کوئی بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ کوئی حیوان نہیں ہونا چاہیے, وہ کوئی چرند پرند نہیں ہونا چاہیے, اور وہ مردہ نہیں ہونا چاہیے. اسے بھی ظاہر کہتے ہیں. تو ایک کیٹیگری جو ہر کسی کو دیکھنے جائے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے, تو بہرحال جو ہمارے ہاں سے جو ظاہر جاتا ہے وہ اس کیٹیگری کا نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ ممکنات میں سے ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک ایسا نکل جائے, کوئی ایسا ایک نکل جائے تو اس ایک کو کنارے کر دیجیے گا پھر پوری مجلس سنیے گا. یعنی وہ ایک کے لیے نہیں ہے کہ جو ہر کسی کی زیارت کرنے کے لیے ان کو ٹہلنے کہیں جانا تھا تو کربلا چلے جائیں, پورا مجمع جا رہا ہے, بین میں 2 کروڑ لوگ جا رہے ہیں تو 2 کروڑ کا حصہ ہم بھی ہو جائے, دیکھیں ذرا لطف آ جائے. وہ امام حسین کے لیے نہیں جا رہا ہے تو وہ ایک والا ظاہر ہے کہ جو ہر کسی کی زیارت چلا جا رہا ہے. لیکن جو حقیقت میں جا رہے ہیں, جو امام حسین کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ویسے ہی ملاقات کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے چلے جاتے تو ویسے ہی ملاقات ہوتی. پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے میری زندگی میں زیارت کی, میرے قبر پہ آ کے زیارت کی, اس نے ویسے ہی زیارت کی جیسے میں زندہ ہوں. یعنی میری زندگی میں زیارت کی. کیا مطلب اس کا؟ لغت یہ کہتی ہے کہ زیارت اس کی جاتی ہے جو زندہ ہو. لغت یہ کہتی ہے کہ زیارت اس کی جاتی ہے جو زندہ ہو. پیغمبر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے میں اوجھل ہو گیا ہوں, لیکن یہ قبروں میں جو لیٹا ہوا ہے اسے مردہ نہ سمجھنا. جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہو یہ زندہ ہے. تو اب جب زندہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اسی طرح کے لزوم کیے جاتے ہیں. آپ کسی اپنے خاص احباب سے ملنے جائیں, کسی دوست سے ملنے جائیں, اچھا آپ کو یہ لگے کہ ان سے کم سے کم 5 سال 10 سال کے بعد ملنے جا رہے ہیں, بہت ہی دل کے قریب انسان ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں اور اس سے ملنے کی ایک بے چینی دل میں پیدا ہوتی ہے. ملاقات کسی طرح سے پہنچ جائیں. کہاں ہے بھیا؟ تو بستی رک گئے, 4 دن وہاں رکے رہیں گے. اب اتنا انتظار نہیں ہوتا ہے. چلو اللہ سے دوری کتنی ہے, پتا چلا کہ آپ رات کو 2 بجے وہاں پہنچ گئے. اور تنہا نہیں پہنچے, اکیلے نہیں پہنچے, بلکہ ساتھ میں تحفے تحائف بھی لیے. 5 سال 10 سال کے بعد میرا سب سے قریبی عزیز جس کے دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا تھا, جس کی زیارت کے لیے ترس رہا تھا, تو اس کے لیے تحفے تحائف یہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد پہنچے گئے. کیا امام حسین علیہ السلام سے لے کر تمام ائمہ علیہ السلام اور رسول اللہ کائنات کا کوئی ایسا, مداروں کی بات نہیں کرتا, میں شیعوں کی بات کرتا ہوں, کوئی ایسا شیعہ ہے جو یہ کہہ دے کہ بھائی نہیں زیارت کا اشتیاق نہیں ہے. کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے. ہر کوئی ملتا ہے جس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے ایک بار صحیح ہم ان کی زیارت کر لیں,
کیوں؟ بس یہ ہے کہ جتنی معرفت ہوتی ہے، جتنی محبت ہوتی ہے، تڑپ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس تڑپ کا احساس آپ کیسے کریں گے؟ اس طرف کا احساس کیسے کریں گے؟ جو غریب ہے وہ جانے والوں سے کہتا ہے جا تو رہے ہیں، سرکار سے کہیے گا ہم کو بھی بلا لیں۔ اپنی طرف کا احساس کس انداز میں کہتا ہے؟ جو غریب ہے، جو نہیں جا سکتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے بھی وہ چیز نہیں۔ اچھا آگے حدیث میں پیغمبر نے فرمایا بھی ہے، جس چیز میں آنا چاہتا ہوں، لیکن شاید ہو سکتا ہے آپ نے صرف سنا ہو کہ حج واجب ہوتا ہے، عمرہ بھی واجب ہوتا ہے۔ حج واجب ہوتا ہے جس کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے دیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی انسان پر حج واجب ہو گیا ہے، حج واجب ہو گیا ہے اگر کسی انسان کے اوپر، اور حج کا وقت نکل گیا، اس نے فریضہ ادا نہیں کیا، مر جائے تو یہودی مرے گا۔ اگر مر جائے یہودی مرے گا، یعنی جو کچھ اس نے کیا سب بیکار ہو گیا اس کا۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ عباس نہیں کہہ رہے، پیغمبر نے فرمایا کہ وہ مر گیا تو پھر وہ یہودی مرے گا۔ اب اس میں دیکھیے سب سے اہم چیز ہے، حج بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی حج کی استطاعت تک پہنچ گیا تو حج واجب ہو گیا، اگر کوئی عمرے کی استطاعت تک پہنچ گیا تو عمرہ بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور سیم وہی حدیث جو حج کے لیے وہی عمرہ کے لیے۔ یعنی کسی کے اوپر عمرہ واجب، آپ کیٹیگری کیسے بیان کریں گے؟ عمرے کے لیے وہی چیز، عام سی چیز بتا دوں کہ عمرہ استطاعت کیسے ناپیں گے آپ کہ ہم مستطیع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ حج والا تو ہر کوئی ممکن نہیں ہو پاتا ہے بھائی، آج بہت زیادہ مہنگا ہے، کم سے کم 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپیہ عمرے حج میں خرچ ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی، لیکن یہ 6 لاکھ آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہے۔ آپ کے پاس استطاعت کا مطلب اتنا ہونا چاہیے کہ اگر 1 مہینے کے سفر کے ارادے سے جا رہے ہیں اور آپ کفیل ہیں، اپنے گھر کی کفالت کرتے ہیں، تو آپ کے جانے سے آپ کے گھر میں فاقہ نہ ہونے پائے۔ اگر آپ وہ 6 لاکھ روپے نکال کر جا رہے ہیں اور یہاں فاقہ ہو رہا ہے تو آپ مستطیع نہیں ہیں، آپ پر حج ابھی واجب نہیں ہوا ہے۔ آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جانے اور آنے اور آپ کے اخراجات کے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ جس کی کفالت کر رہے ہیں ان کے بھی اخراجات کا انتظام کرنے کی اگر استطاعت ہے تو آپ پر حج واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح عمرہ بھی واجب ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جانے آنے کا اتنا ہو اور اس کے بعد کفالت جس کی کر رہے ہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو آپ پر عمرہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں عمومی طور پر، یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ کلپ ضرور نکالیے گا۔ عمومی غلطی ہمارے تشیع میں ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہے یہ غلطی، اتنی خطرناک ہے کہ ہاتھ پیر اسلام کام دیتا ہے۔ کیا ہے کہ عمومی طور پر جو ہمارے نوجوان سعودی وغیرہ میں رہتے ہیں، کام کرنے والے رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، چھٹی پائی، جمعرات ہوا، جمعہ ہوئی، جب موقع ملا چلے آئے کہاں؟ بیت اللہ، کس لیے؟ کہاں؟ عمرہ کرنے جانا ہے۔ چلے عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کر لیا انہوں نے، اب واپس آئے اسے پوچھے کتنے عمرے تھے، تو کوئی کہے گا 5، کوئی کہے گا 10، کوئی کہے گا 12، ماشاءاللہ خوب کیا عمرہ۔ اب ان سے کچھ قوانین پوچھیے، کیسے کیسے کیا آپ نے، کون کون سے فریضے آپ نے ادا کیے، سب بتانے کے بعد ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں جو بہت اہم ہے۔ عمرے کے تمام ارکان میں ایک رکن ہے طواف النساء، ایک رکن ہے طواف النساء۔ طواف النساء میں کیا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ تشیع کی نہ صرف ہے، غیر تشیع کے ہاں، عالم اسلام میں اور لوگوں کے ہاں طواف النساء نہیں ہے۔ جہاں وہ کام کر رہے ہیں، جن کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ عمرہ کرنے جاتے ہیں، مسائل سے بے خبر ہوتے ہیں، جیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں، کر کے چلے جاتے ہیں، طواف النساء چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے مولانا اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ جو ہے تو بہت خطرناک، اس کی سزا کیا ہے وہ جان لیجیے آپ۔ پھر عمرہ دیکھتے کتنے کرتے ہیں آپ۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اگر کسی نے طواف النساء کر لیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر شادی شدہ ہے، طواف النساء اس نے نہیں کیا ہے، عورت اس پر حرام ہے، اس کی بیوی اس پر حرام ہے۔ جب حالت احرام میں انسان ہو گیا تو اب بیوی ویسے ہی ہوگی جیسے غیر عورت ہے۔ جب آپ کا احرام ختم ہوتا ہے، طواف النساء کمپلیٹ ہوتا ہے، تب یہ آپ کے لیے جائز ہوتی ہے۔ یعنی بیوی پر واجب ہے کہ شوہر سے پردہ کرے، شوہر پر واجب ہے کہ بیوی سے پردہ کرے۔
ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کہ حرام ہو گیا. اور اگر کسی نے شادی نہیں کی ہے اور عمرہ کر لیا، طواف النساء نہیں کیا، شادی نہیں کر سکتا. اگر نکاح کرتا ہے نکاح باطل ہے. اگر نکاح کرتا ہے نکاح باطل ہے، جائز نہیں ہے. ہاں دوسری صورت اب آتی ہے، اس میں مسئلے سے واقف ہی نہیں ہے. وہ گیا طواف النساء نہیں کیا، عمرہ کر لیا، مسئلے سے نہیں واقف، وقت مسئلہ جانتا ہی نہیں، چلا ہے اس نے شادی بیاہ کر لیا. اب ایسے ہی کسی مجلس میں سن لیا کہ اگر طواف النساء کے واجب تھا، آپ کیا کریں گے؟ اب اس پر واجب ہے کہ یا وہ خود جائے طواف النساء کرے، اور نہیں جا سکتا ہے تو کسی کو نائب بنائے. جیسے کوئی جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، کام سے نہیں بھیا میری جانب سے بھی کر لیجیے، جو اخراجات وہاں کے آئیں گے، کیونکہ ایک بار گئے تو اس کے بعد پھر میقات تبدیل ہوگی تو میقات میں جانا آنا اس کے اخراجات کو نائب کو اٹھانا چاہیے. تو پہلے تو یہ کہ آپ طواف النساء کریں، مسئلے کو پورا کرنے سے پہلے مسائل سے پوری واقفیت ہونی چاہیے. مگر نہیں کیا ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے ان کو میں جانتا ہوں، اور طواف النساء بہتوں نے نہیں کیا، اس کو بتایا سب پر واجب ہے. اور جب مسئلہ معلوم ہو گیا، ابھی تک تو غیر معلوم تھا، مجہول تھے، آپ جانتے ہی نہیں تھے، مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا، شادی بھی کر لیا، بیاہ کر لیا، ساری چیزیں بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، یا شادی شدہ تھے، آئے گئے رہ رہے ہیں آپس میں، لیکن جیسے ہی مسئلہ واجب ہوا، معلوم ہوا، فوراً قانون لاگو ہو گیا. قانون کیا لاگو ہوا؟ دونوں دور ہو جاؤ. جب تک طواف النساء کمپلیٹ نہیں کرو گے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جب تک طواف النساء کمپلیٹ نہیں ہوگا نکاح نہیں کر سکتے. نکاح کر لیا ہے بیوی تب تک حرام رہے گی جب تک طواف النساء کی ادائیگی نہ ہو جائے. یہ مسئلہ ہے. صلوات پڑھیں محمد یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا جس کا تذکرہ کرنا بہرحال میں ضروری سمجھتا تھا. اب آتے ہیں پیغمبر نے فرمایا تو مسئلہ ہو گیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی ہے، میرے پاس آیا، تو جب انسان محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، اچھا کیا حسین بات یہ ہے کہ ہمارا محبوب بھی وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے. جب محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تحفے لے جاتا ہے، تحائف لے جاتا ہے، کچھ اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے. پوچھو رسول اللہ آپ کو کیا تحفہ چاہیے؟ آپ کائنات کے سب سے حبیب ترین فرد ہے، آپ سے پیارا کوئی نہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں. آپ کی صورت، آپ کی سیرت، جس چیز پر گفتگو کی جائے ہر چیز میں آپ نرالے. کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، کوئی آپ کا مثیل نہیں ہے، کوئی آپ کا نظیر نہیں ہے. آپ کو کیا تحفہ چاہیے؟ بہرحال جب کہ محبوب اتنا بے مثیل ہو، اتنا بے نظیر ہو تو تحفہ بھی بے نظیر ہونا چاہیے. کوئی معمولی تحفہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تحفہ بتاتا ہے کہ سامنے والے کی قیمت کیا ہے. آپ ملتے جلتے آپ کسی کو آپ نے دے دیا تو کسی عام شادیوں میں دیتے ہیں، آپ تو عام سب کو تحفہ دے دیتے ہیں. آپ کی بھتیجی ہو تو کیا ہم سب تحفہ دیں گے؟ آپ کی بھانجی ہو تو کیا ہم سب تحفہ دیں گے؟ یعنی قربت جتنی ہوتی ہے تحفہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے. تحفہ ہی بتاتا ہے کہ آپ کی قربت کتنی ہے، آپ کتنے قریب ہیں جس کو تحفہ دے رہے ہیں. اب کیا رسول اللہ سے بھی زیادہ کوئی قریب ہے؟ ان کے لیے کیا تحفہ ہے؟ ظاہر سے پوچھ رہا ہوں کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں یقین اب سوچ رہے ہوں کہ حقیقت میں بہرحال بے مثل ہیں، بنایا ہی نہیں خدا نے ان کی طرح کسی کو نہیں بنایا. بھائی جناب علی اکبر کہتے ہیں نا کہ ہم شکل پیغمبر ہیں، صرف ہم شکل پیغمبر ان کے جیسے نہیں ہیں، کیونکہ رسول کا سایہ نہیں تھا، علی اکبر کا سایہ تھا. یہ فرق رکھا ہے. تو بیان پیغمبر کے مثل ہے، بے نظیر ہے، ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ان کے لیے کیا تحفہ ہے؟ یقین مانیے سب سے بہترین اپنے محبوب کا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب جیسا چاہے ویسے ہو جاؤ. محبوب جیسا چاہے
میری سیرت میں رنگ جاؤ، میری صورت میں رنگ جاؤ، میرا جو طریقہ ہے۔ اور ایک نہیں، بی بی زہرا کیونکہ خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جائیں گے آپ سیدہ کے ہاں، امام حسن بھی وہاں پہ موجود ہے، مولا سجاد بھی وہاں پہ موجود ہیں، مولا باقر و صادق علیہ السلام بھی موجود ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد مادر امام علی موجود ہیں، جناب ام البنین مادر جناب عباس موجود ہیں، اتنے سارے افراد موجود ہیں۔ چاہتے آپ سے تحفے میں کیا ہے، ہم سے تحفے میں کیا چاہتے ہیں؟ اور جب جانے والوں کے لیے جو لوگ نہیں جا رہے ہیں جب سلام بھیجیے گا تو دل میں عہد کر کے سلام بھیجیے گا کہ یہ سلام قبول کیجیے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی کوشش کریں گے، تو یہ سلام بھی ان کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، سلام بھی ان کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ مولا رسول اللہ نے فرمایا یہ تو آپ تحفہ دے کے آئیں گے، اور جب محبت دونوں طرف سے ہو سکتا ہے ہماری محبت میں کہیں کجی ہو، کمی ہو، کوئی ملاوٹ ہو، لیکن ان کی محبت تو خلوص ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے۔ تو جب آپ تحفہ لے کے جا رہے ہیں اپنے معیار کا، اب ان کو تحفہ دینا ہے تو اپنے معیار کا دینا ہوگا۔ تو پیغمبر نے حدیث میں فرمایا کہ دیکھو جب تم یہاں آؤ گے، میرے دروازے پر پہنچو گے، مجھ سے ملاقات کرو گے، میری زیارت کرو گے، تو میں تمہیں تحفہ دوں گا۔ اللہ کے نبی کیا تحفہ دیں گے؟ وجبت لہ شفاعتی، اس پر واجب ہو گیا ہے کہ جب تمہارے قدم صراط پہ ڈگمگا رہے ہو، فرشتے گلے میں زنجیر ڈال کر کھینچتے ہوئے دوزخ کی جانب لے جائے، میں کہوں گا یہ میرا ہے تو چھوڑ دو۔ بہرحال کم سے کم 17 لوگ ہیں، اگر 3 منٹ بھی لیں گے تو اچھا خاصا سب کے لیے یہ تو ہو گئے۔ آئیے جن جو شخصیتیں وہاں پر تھوڑی تھوڑی باتیں سب پہ کروں گا۔ اب آتے ہیں رسول کے بعد رسول کی بیٹی کی طرف۔ شہزادی ہم آپ کی بارگاہ میں بھی آئیں گے، آپ بھی کوئی تحفہ دیں گی؟ آپ بھی کوئی تحفہ دیں گی؟ بی بی نے ایک عام سا اعلان کر دیا، دیکھو تم ہمارے چاہنے والے ہو نا، اچھا اس میں جانے والے تقریباً سبھی ایسے ہیں کہ مولا حسین کی زیارت کر چکے ہیں، مولا حسین کی زیارت کر چکے ہیں۔ اور بی بی نے کیا فرمایا ہے؟ گھبراؤ نہیں، میرے بابا نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں کوئی داخل ہوگا تو میری بیٹی ہوگی، اور میں تم سے کہہ رہی ہوں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تم سب کو جنت میں لے کے چلی جاؤ۔ بیوی فرماتے ہیں جب تک میں تم سب کو جنت میں لے کے، میں جنت کے دروازے پر ٹھہر جاؤں گی، آواز آئے گی کہاں؟ کبریائی سے، اے میری کنیز خاص داخل ہو جائیے۔ پوری قیامت انتظار کر رہی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ جب تک آپ داخل نہیں ہوں گے آدم جنت میں نہیں جائیں گے، جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ شیش، نہ یحییٰ، نہ زکریا، کوئی جنت میں نہیں جانے والا ہے۔ جنت میں داخل ہوئیے تاکہ کائنات جنت میں داخل ہو جائے۔ بطول کہیں گے میرے پروردگار میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، میری کنیز کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے آپ کو؟ شیعتی وشیعت زوجی وشیعت ابی وشیعت بن، میرے شوہر کی شیعہ، میرے شیعہ، میرے بابا کے شیعہ
اور میرے بیٹوں کی شریعت یہاں سے مراد چاہنے والے ہیں، ان سب کو میرے ساتھ بھیج دے میرے پروردگار، میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ صحیح ہے۔ آئیے امام حسن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام یہ تو اتنے سخی ہیں، ان کا تو دسترخوان سخاوت کا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ رسول کی بس میں یمن کا رہنے والا ایک شخص ابو سمسام عبسی غیر مسلم تھا، مدینے آیا تھا، پیغمبر کے رکن انور کی زیارت کی، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اس نے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد چند دن چند ماہ پیغمبر کی بس میں رہا اور پکا مبلغ بن گیا، یعنی دین کے جو رموز تھے پیغمبر سے سیکھنے چاہیے سیکھ لیے۔ اے اللہ کے نبی اجازت دیجیے میں اپنے وطن جاؤں۔ کیا کرو گے وطن جا کے؟ اللہ کے نبی میں ہو گیا ہوں، میرا پورا قبیلہ بھی باقی ہے، ان کو بھی جنت لے جانا ہے، کیا کرو گے؟ جاؤں گا سب پہ تبلیغ کروں گا، جو آپ نے سکھایا سب کو بتاؤں گا، سب کو مسلمان کروں گا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ ابو سمسام عبسی کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں نے تو اپنا فریضہ پورا کر لیا، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہو گیا، اور آپ نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو سکھا دیے، میں اس کو چلوں گا۔ اچھا آپ والا کام میں جا کے یمن میں جب کروں گا، جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہی کام میں جب وہاں جا کے کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا تبلیغ دین کے لیے پیسہ مانگتا ہے؟ پیغمبر نے کہا ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ علیہ سمانون ناقتن، میرے پر واجب ہے کہ میں تمہیں 80 اونٹ دوں، 80 اونٹنی دوں، میرے اوپر واجب ہے، جب تم جاؤ گے مسلمان ہو گے تو میں تمہیں 80 اونٹ دوں گا۔ اچھا 80 اونٹ مجھے دے گے؟ یہ پیغمبر یہاں خاموش نہیں ہوئے۔ علیہ تحائف الحجاز والیمن، اور ہر 80 اونٹ میں ہر ایک اونٹنی پر یمن اور تحائف کے بہترین تحفے موجود ہوں گے، یمن اور حجاز کے بہترین تحفے اس پر موجود ہوں گے۔ ٹھیک اللہ کے نبی جانے لگا، پیغمبر نے کہا ٹھہرو، اور پوچھے اللہ کے نبی، کہا یہ دیکھو اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہوگی، پھر کیسی؟ کہا اس کی پوشت سرخ پشت ہوگی، اس کی پوشت سرخ پشت ہوگی، اس کے کوہان جو اوپر نکلے ہوتے ہیں چمکدار ہوں گے۔ چلا جانے لگا، ابو سمسام نے بس کہا ابو سمسام رکو، اللہ کے نبی اور کچھ بات ہے؟ کہا نہیں آپ سن لو، ایک تمہارے لیے کوئی خبر ہے۔ کہا کیا؟ جا تو رہے ہو تم، لیکن جب واپس آؤ گے تو میں نہیں رہوں گا تمہارے درمیان۔ فوراً ابو سمسام بس چوکا، اللہ کے نبی اتنے سارے آپ نے تحفے تحائف کے وعدے کیے، آپ چلے جائیں گے کس سے لوں گا؟ یہ نہیں کہا کہ کہاں ملے گا، کیسے ہوگا، ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے بتائیے کس سے لوں گا، نام بتاتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جو میرے بعد میرا وصی ہوگا، جو میرا جانشین ہوگا اس سے لے لے جانا۔ ٹھیک ہے لگنے، لیکن جب آپ نہیں رہیں گے، آپ ہوتے تو کوئی بات نہیں، آپ کی زبان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن آپ نہیں رہیں گے تو ایسا کر دیجیے کہ ایک روپے پہ لکھ دیجیے جو دینا ہے۔ لکھ دیا پیغمبر نے، دے دیا ابو سمسام۔ جاؤ مدینے ابو سمسام آئے، واپس پلٹے، پتا چلا رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کون ہے نبی کا وصی؟ لوگ پکڑ کے لائے، دربار میں کھڑا کر دیا، توجہ چاہتا دربار میں کھڑا کر دیا۔ آپ میں سے کون؟ میں نبی کا وصی ہوں، میری خلاف، میں نبی کا وصی ہوں۔ آپ نبی کی وصی ہیں تو آپ کے نبی نے وعدہ مجھ سے کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ 80 اونٹنی دیں گے، اور اس رنگ کی، اس کلر کی اور یہ خصوصیات کے اس کے تحائف، اور یمن کی جو ہے کے تحائف موجود، حجاز اور یمن کے تحائف موجود ہوں گے۔ فوراً جانتے ہیں خلافت سے جواب کیا آیا؟ نہیں، ایسی اونٹنی تو دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ ابو سمسام نے سنا، کیا بات کر رہے ہو، نبی کی وصی ہو؟ کہا کیوں؟ کہ جب نبی نے کہہ دیا ہے تو پائی جائے نہ پائی جائے، جب نبی نے کہہ دیا ہے انہیں صادق مانتے ہو تو پائی جائے
فورن عادت تھی گواہ مانگنے کی. کوئی گواہ ہے؟ کوئی لکھا کچھ لکھ کے دیا پیغمبر نے؟ ہاں دیا ہے. تو نکالا دیا حوالے کے. ہاں یہ تو پیغمبر کی تحریر ہے. توجہ چاہتا ہوں. کہاں؟ ہاں چہرے سے لگایا چوما وما. یہ پیغمبر کی تحریر ہے. پورے دربار میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کوئی یہ کہہ دے کہ جب پیغمبر لکھنا جانتا نہیں تھا تو یہ تحریر کس طرح کیا ہے. اور اسے احادیث اور روایات میں لکھ دیا گیا. بھیا جب نبی پڑھنا لکھنا جانتا نہیں تھا تو اس دربار خلافت میں پہلے خلیفہ نے ٹوکا کیوں نہیں دیا؟ نبی جانتا نہیں تھا تو لکھا کیسے؟ دیکھو تحریر تمازا چاہتے بھائی یہ والی نہیں ہو سکتی. ایسی ایسی چیزیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا ہی نہیں. وہیں پر اہل بیت کا ایک گدھا بیٹھا ہوا تھا. ہاتھ پکڑا کڑھائی پکڑی. غلط جگہ آ گئے ہو. چلو میں تمہیں صحیح رستے پہ لے چلتا ہوں. سلمان فارسی نے ابو صمصام عبسی کا ہاتھ پکڑا. امیر المومنین کے دروازے پر دق الباب کرنا چاہتے ہیں کہ آواز آتی ہے سلمان ذرا کھڑے ہو. اور ابو صمصام عبسی کو بھی روکو میں وضو کر کے آتا ہوں. ابو صمصام عبسی سلمان کو دیکھتا ہے. دروازے سے آئی ہوئی آواز کی جانب دیکھتا ہے. سلمان یہ کون ہے جو میرا نام دروازے کے پیچھے سے بتا رہا ہے؟ اس نے نہ مجھے آتے ہوئے دیکھا نہ تم نے ابھی دق الباب کیا ہے. ابو صمصام عبسی سے سلمان نے کہا جس وسیع کی تلاش کر رہے تھے یہ وسیع امیر المومنین باہر آئے. ابو صمصام میرے نبی نے جو وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا. آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم تھا. ایک روکا نبی نے دیا تھا. روکا واپس کر دو. ابو صمصام نے نکالا. امیر المومنین نے آنکھوں سے لگایا بوسا دیا. ابو صمصام کہاں گئے تھے پہلے؟ جناب سلمان بول پڑے مولا اس دربار میں گئے تھے. جواب کیا ملا؟ تاکہ اس دنیا سے نہیں ہو سکتی. امیر المومنین نے کہا سچ کہا ہے. اس نے سچ کہا ہے کہ جو پیغمبر نے کہا ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے. ابو صمصام حیرت سے دیکھ رہا. پھر کہا سلمان جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کل جسے پیغمبر کے بعد معجزہ دیکھنا ہے وہ آئے مدینے سے فلاں وادی کی جانب فلاں ٹیلے کی طرف. نماز فجر یا یوں کہا گیا کہ جو موجود ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پہنچے. پورا مدینہ. کچھ لوگ تو پیغمبر کے مولا امیر المومنین سے محبت کی وجہ سے کہ چلو آج پھر وہ دور دیکھنے جا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ سوچ کے آئے کہ جب یہ چیز پائی نہیں جا رہی تو دیکھیں گے کہاں سے دیں گے. چلے امیر المومنین نے جس امام کی زیارت کریں گے آپ امام حسن کو لیا. بیٹا حسن چلو تمہارے نانا نے کچھ وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو. پورا مدینہ ٹیلے کے پاس موجود ہے. امیر المومنین نے کہا جاؤ بیٹا حسن فلاں پہاڑی کے پاس اور وہاں حکم دینا کہ میرے نانا نے جو کہا ہے اسے دو. امام حسن پہنچے. ابو صمصام عبسی ساتھ میں ہے. امام حسن نے ٹھوکر ماری میرے نانا کا وعدہ پورا کر. ابو صمصام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سونے کی مہار باہر آئی. امام حسن نے مہار تھامی ابو صمصام عبسی کو دی. ابو صمصام مہار پکڑو بڑھتے جاؤ خیال رہے پلٹ کے نہ دیکھنا. کیا کہہ رہے امام حسن؟ خیال رہے پلٹ کے نہ دیکھنا. ابو صمصام عبسی نے مہار پکڑی. چلے عرب تھے نا ان کو تو حجب ہی معلوم ہے ناقے کا. اتنا قدم میں چلا ہوں ایک ناقہ باہر آ گیا ہوگا. 2 10 20 50 60 80 پلٹ کے ابو صمصام عبسی دیکھتے ہیں. اتنی دیر میں تو 80 ناقے پورے ہو گئے ہوں گے. پلٹ کے دیکھا جیسا پیغمبر نے کہا تحائف لدے ہوئے. ایک مرتبہ امام حسن نے ابو صمصام عبسی سے اسی انداز میں کہا جیسے مولا حسین نے راہب سے کہا تھا. مولا حسین نے جیسے راہب سے کہا تھا. ابو صمصام عبسی کی جانب امام حسن نے نگاہ کر کے دیکھا اور آواز دی ابو صمصام عبسی کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ پلٹ کے نہ دیکھنا؟
یہ امام حسن ہے. آئیے مولا سجاد کے پاس چلتے. یہ کون ہے؟ ظاہر ہے نا زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. خراسان سے ایک شخص آیا بیت اللہ. اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ وہاں سے چلتا تھا وہ کچھ تحفے تحائف. اس وقت حالات امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جانتے ہی ہیں اتنے خطرناک پراشر حالات. جب وہ چلتا تھا تو کچھ تحفے تحائف لے کے چلتا تھا. بیوی بھی مومنہ تھی, یہ بھی مومن تھا, لیکن بیوی تک سے چھپاتا تھا. کچھ تحفے تحائف کہاں جا رہے ہو؟ بیت اللہ جا رہے ہیں. تو یہ اتنا سارا مدینے یہ سب چیز جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو میرا ایک دوست رہتا ہے, اس کے دوست کو ہدیہ کروں گا, تحفہ دوں. وہ بھی نہیں پوچھتی تھی. ایک بار, دو بار, تین بار ہوا. پھر ایک بار حسین حسین تحائف بیٹھا کر رہے تھے. بیوی نے کہا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ کہا دوست کے لیے. کیسا دوست ہے تمہارا؟ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں تم لے کے جاتے ہو, کچھ لاتے نہیں ہو. یہ دوست کیسا ہے تمہارا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. جس کے لیے تم اتنے تحفے لے کے جا رہے ہو وہ بھی کبھی تمہیں کچھ کاٹ کے دیتا ہے. اب جب اصرار پڑھا تو بتایا کہ میں وہاں سے مدینے جاتا ہوں, مولا سجاد سے ملاقات کرتا ہوں. زوجہ نے کہا نا اب اکیلے نہیں جا سکتے, اب تو جاؤں گی میں بھی. تم اکیلے پہلے مولا سے مل کے آتے ہو, یہی طریقہ ہے. میں بھی چلوں گی, مولا سے میں بھی ملاقات کروں گی. چلے زیارت کی ہے جو بیت اللہ کی, بیت اللہ کی. واپس پلٹے مدینے مولا سجاد سے ملاقات کرنے کے لیے. کچھ مسافت طے کی تھی. بیوی کی شدید طبیعت خراب ہوئی, انتقال فرما گئی, انتقال کر گئی. اس نے وہی اہتمام کر کے دفنا کے مولا سجاد کے پاس چلا. جیسے ہی دروازے پہ پہنچا, امام بیٹھے ہوئے, صحابی موجود ہیں. امام نے کہا کہاں؟ مولا سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. چلے تو دو تھے, آئے ایک کیوں ہو؟ چلے تم دو تھے, اکیلے کیوں آئے؟ مولا آپ کو جب اتنا معلوم ہے تو وہ بھی معلوم ہوگا. جب آپ کو اتنا معلوم کہ ہم دو چلے تھے تو یہ بھی معلوم ہوا ایک کو میں نے کہاں چھوڑا ہے. پہلے تھوڑا جستجو کرتے, رک جاتے, ہو سکتا ہے وہیں کہیں تمہیں بیٹھی مل جاتی. حیرت سے امام کو دیکھتا ہے کہ مولا میں نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے, اپنے ہاتھ سے کفن پہنوایا ہے اور اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر کے آیا. یہ گفتگو کا ایرا تھا. ایک صحابی مولا کے پاس میں بیٹھا تھا. امام کے بولنے سے پہلے فوراً پلٹ کے جواب دیتا ہے, تم نے سنا نہیں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. امام کہہ رہے وہی کہیں پہ, جب امام نے کہہ دیا تو جا. جب امام نے کہہ دیا کہ وہی کہیں تمہیں بیٹھی ملے گی تو جا, یقیناً ملے گی. واپس پلٹا, جس منزل پہ جانا چاہتا واپس پلٹا, جہاں دفنایا تھا وہی روزہ ملی. ہاتھ پکڑا, چلو امام کی بارگاہ میں. امام کو سب معلوم ہے, سب معلوم ہے, یہ سارے حالات معلوم ہو گئے. کہا تو جانتے ہیں گفتگو اپنے شوہر سے کر رہی ہے, تو وہ بھی معلوم ہوگا جو وطن میں نے کی تھی. اب شرمندگی دیکھیے, وہ بھی معلوم ہوگا جو وطن میں ہم نے کی تھی. اگر اتنا معلوم ہے تو وہ کہاں چھپنے والا پہنچے. ابھی تک امام سید سجاد کو اس خاتون نے دیکھا نہیں تھا. دروازے پہ پہنچی, شوہر نے اشارہ کیا, وہ نورانی چہرہ ہے, وہ میرے مولا ہے. امام کے چہرے پہ نگاہ پڑی, ایک آواز دی, یا زاجر ملک الموت. اپنے شوہر کو دیکھ کے کہتے یہ کون ہے؟ تم کہہ رہے امام؟ ہاں امام ہے. نہیں, یہ کون تھا؟ میں نے ان کو دیکھا, یہ ملک الموت کو ڈاک رہے تھے. یا زاجر ملک, یہ ملک الموت کو ڈاکنے والا. جیسی خاتون نے آواز بلند کی, جتنے لوگ بیٹھے تھے امام کی جانب متوجہ تھے. مولا آپ نے کب جانا؟ ہم نے تو دیکھا کہ یہ ادھر گیا, آپ نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے میرے پروردگار اسے واپس کر دے. آپ نے تو دعا کی ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ ڈانٹنے والا ہے. بیوی کہتی ہے میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ وہی شخص تھا
جب ملک الموت میری روح کو قبض کر کے لے جا رہا تھا، اس نے پیچھے سے آواز دی، اما تعلم، اے ملک الموت تو نہیں جانتا انہا زائت الینا، یہ میری ذات کے لیے آ رہی تھی، تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ میری ذات کی روح کو قبض کر رہے؟ ردو روحا الی جسدہا، اے ملک الموت اس کی روح کو اس کے جسم کی جانب واپس پلٹ۔ ملک الموت کہتا ہے، وہ خاتون کہتی ہے کہ جیسے ہی امام نے یہ خطاب کیا، ملک الموت نے فوراً روح کو واپس کر دیا۔ اب ٹھہریے ذرا، یہ وہی ملک الموت نہیں ہے جس کے لیے سلیمان گفتگو کر رہے تھے؟ کون ہو تم؟ اللہ کی جانب سے آیا ہوں، ذرا ٹھہرنے دو، بستر پہ آ جانے دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سلیمان جیسے طاقتور نبی کی روح کو قبض کر لیتا ہے، بغل میں عصا دباتا ہے، چلا جاتا ہے، نبی کو اجازت نہیں دیتا کہ بستر تک آ جائے۔ سید سجاد ڈانٹ کے کہتے ہیں اس کی روح کو واپس کر دے، یہ میری ظاہرہ ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں، ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ یہ میری ظاہرہ ہے۔ یہ مولا سجاد ہے، یہ مولا سجاد ہے۔ اتنے فضائل ان کے بیان کیجئے کم ہے۔ آئیے مولا باقر کے پاس، جلدی جلدی مولا باقر آپ کے لیے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہر امام نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بشریت کے لیے کچھ سیرتیں چھوڑی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام، آپ کے جود، آپ کے سخا، آپ کا علم، آپ کے مرتبے کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ یہ مرتبہ سوائے امام باقر کی کسی امام کو نہیں ملا ہے۔ امام رسول کی زندگی میں تھے، ان کو چھوڑ کر امام یہ باقر علیہ السلام کے لیے خصوصی اہتمام کیا رسول اللہ نے جناب جابر کے ذریعے، جابر میرا ایک بیٹا آئے گا، اسے میرا سلام کہنا۔ مولا کب آئے گا؟ فلاں نسل میں ہوگا۔ مولا میری آپ جانتے عمر اتنی ہے، جابر میں نے تم سے سلام کے لیے کہا ہے، جب اس پر سلام تم مجھے دو گے تو میں تمہاری سلامتی کا کیا ذمہ دار ہوں۔ اور آپ دیکھیں جناب جابر کو ایک حیات طویل ملتی ہے۔ تو جناب امام باقر کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ رسول نے سلام بھیجا ہے۔ امام صادق سے کون نہیں جانتا؟ فقہ جعفری جن سے منسوب ہو گئی، جن کی کرامتیں، جن کا علم اتنا وسیع ہے کہ آج شیعوں کے علاوہ غیر لوگ، عوام الناس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ لوگ جن اماموں پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ امام بھی ان کے شاگرد ہیں۔ یہاں تک ایک امام نے تو اتنا کہہ دیا، لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال ہمارے نہ ہوتے جو ہم نے امام صادق کے پاس گزارے ہیں، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ہم نے کہا بھیا نعمان صاحب، یہ آپ واحد نہیں ہے، کسی نے تو 72 بار کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو صلوات پڑھے محمد والے۔ ظاہر ایک احترام ہے، اتنے معصوموں کی زیارت کریں گے آپ، رسول کی زیارت کریں گے آپ، بیت اللہ کی زیارت کریں گے آپ، بہت فضیلت ہے زیارت کی۔ لیکن عزیزوں، ہم جاتے تو ہیں زیارت پہ، کربلا گئے، نجف گئے، قاسمین گئے، سامرا گئے، خراسان گئے، تقریباً ساری زیارتیں اس عمرے کے بعد مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن جب کربلا گئے تو روزے کو دیکھ کر احساس ہوا کہ ایک شہنشاہ کا روزہ اسی شام کا ہونا چاہیے۔ جب خراسان گئے تو امام رضا کے روزے کو دیکھ کر احساس ہوا کہ سلطان خراسان کا روزہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب نجف پہنچے، امیر المومنین کا روزہ دیکھ کر احساس ہوا کہ سید الاولیاء کا روزہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، جب مدینے بھی آپ پہنچیں گے، نبی کے روزے کو دیکھیں گے تو یقیناً دل کہے گا سید الانبیاء ہیں، یہ روزہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب جنت البقیع کی جانب ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی،
وہ حسین جو شہنشاہ کربلا ہے، یہ اس کی ماں کی لہت ہے۔ وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، یہ اس کی بیٹی کی لہت ہے۔ یہ مولا حسن کی لہت ہے۔ یہ خون رونے والا سید سجاد، یہ ان کی قبر ہے۔ یہ مولا باقر کی قبر ہے۔ یہ مولا جعفر صادق کی قبر ہے۔ یہ مادر علی فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ یہ مادر عباس ام البنین کی قبر ہے۔ دل پھٹ جائے گا، آنسو نہیں تھم سکتے۔ اے بطول، ہم آپ کے روزے کی جانب آ رہے ہیں۔ خدا وہ وقت مل ہے کہ جس طرح آپ کے بابا کی لہت ہے، آپ کی بھی لہت ہے، روزے نظر آئے۔ یقیناً جب آپ پہنچیں گے، مظلومہ ہے بیوی، پہلے مظلومہ تھی، آج بھی مظلومہ۔ بطول کا گھر جو ملائک کا مرکز ہے، وہ بطول کا گھر جہاں نبی اہتمام کرتے ہیں، وہ بطول کا دروازہ جہاں نبی آ کے ٹھہر جاتے ہیں۔ السلام علیکم یا مادل الرسالہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جس دروازے پر اہتمام کرتے ہو، ضرور دیکھیں پیغمبر کی بیٹی پر آج بھی آپ کا روزہ گرا دیا گیا ہے۔ یہ ظالم آج کے نہیں ہے، یہ ظالم آج کے نہیں ہے، یہ روزہ گرایا انہوں نے۔ کل نبی کے صحابی نبی کی بیٹی کا گھر جلا رہے تھے، آئے دروازے پہ آگ و لکڑیاں لے کر، فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اس گھر کی بات کرتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم میرا بابا یہاں کر سلام کرتا تھا؟ اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ ہاں، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ اس میں تمہارے رسول کی جو چھوٹی چھوٹی امانتیں حسن و حسین کہتے، ہاں اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے۔ کہا ہی نہیں بلکہ دروازے بطول جلنے لگا، شیطانی کا دروازہ جلنے لگا۔ سارے بوڑھے نہیں دو، چلو دروازہ چلا دیا تھا، بس اتنا کافی تھا، لیکن نہیں اتنا کافی نہیں، بلکہ جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی پر گرایا گیا۔ نبی کی بیٹی دو دیوار کے درمیان آواز دی، اسما میری خبر لو، میرا محسن مارا گیا۔ اسما میری خبر لو، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن مارا گیا۔ عزیزو، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب دروازہ بطول کے اوپر گرا ہے، دروازوں پرانے زمانے کے جو دروازے ہوتے تھے، سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، دروازوں میں میخیں ہوا کرتی تھی، کیلوں کی نوکیں باہر نکلی ہوا کرتی تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں جب دروازہ بطول پہ ڈھکیلا گیا ہے، ایک میخ بیوی کے سینے میں پیوست ہو گئی، بیوی کے سینے میں پیوست ہو گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن مارا گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں، ایک ملعون ہے جس کے لیے ائمہ نے کہا ہے اس کا نام جب لو اس پہ لعنت بھیجا کرو، تلفظ ملعون، خدا کی لعنت ہو اس پر۔ اس ملعون نے عجب ظلم کیا ہے شہزادی پر۔ بعض علماء کہتے ہیں تلوار کے دستے سے بیوی کے ہاتھ پہ مارا، بعض کہتے ہیں بیوی کے شکم پہ مارا ہے، اس نے بیوی کی شکم پہ مارا ہے۔ جو علماء روایت لکھتے ہیں کہ بیوی کے ہاتھ پہ جو دستہ مارا ہے، اس کا اثر یہ ہوا بیوی جب تک زندہ رہی داہنے ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی، داہنے ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی، پوری زندگی بائیں ہاتھ سے تسبیح کرتے۔ بیوی کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک آیت اللہ کی مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس خطاب کیا، آپ نے یہی مسائل پڑھ دیا کہ بیوی کی پسلیاں ٹوٹی تھی، مجلس تمام ہو گئی، لوگوں نے گریہ کر کے لوگوں کا گریہ ختم ہو گیا، لوگ اٹھے تبرکات لیے چلے گئے۔ آیت اللہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کونے میں بیٹھا ہوا،
چیخ مار کے رو رہا تھا، چیخ مار کے رو رہا تھا۔ اس شخص کے پاس بیت اللہ پہنچتے ہیں، پیار سے پوچھتے بھائی سب جا چکے ہیں، مجلس تمام ہو چکی ہے، دیر ہوئی، سب چلے گئے، سب نے گریہ کیا، تمہیں ان مسائل میں سب سے سخت مسائل کون سا لگا ہے جو تم ابھی تک گریہ کر رہے ہو؟ جملہ سنیں گے، وہ شخص کہتا ہے آقا میں ڈاکٹر ہوں، میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں، وہ بھی ہڈی کا ڈاکٹر ہوں۔ جملہ سنیں گے، وہ بھی ہڈی کا ڈاکٹر ہوں۔ وہ کہتا ہے بیت اللہ سے آقا میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کون سی ہڈی ٹوٹ جائے تو کتنی تکلیف دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر جسم کی کہیں ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب تک اسے حرکت نہ دی جائے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، ہلکی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اے آقا اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے، اگر وہ سانس لے گا تو سانس لینے میں اسے تکلیف، اگر وہ سانس لے گا تو اسے سانس لینے میں تکلیف ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم میری بیوی 90 دن تک سانس کیسے لیتی ہے۔ اے سیدنا آپ کی شکستہ بدلی، آخری چند جملے اور آخر میں وہ وقت بھی آیا۔ علماء بیان کرتے ہیں بیوی جب چلتی تھی ایک ہاتھ آپ کے شکم پہ ہوا کرتا تھا، آپ کے شکم پہ ہوا کرتا تھا۔ کیفیت اندازہ لگائے کہ 18 سال کی کسی نے ضعیفہ دیکھا ہے؟ ہاں نبی کی بیٹی 18 سال میں بال سفید ہو چکے ہیں، جھک کے چلا کرتی ہے۔ وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا، نبی کی بیٹی ہے، حسنین کو نہلایا دھلایا، تیار کیا، میرے لاڈلو جاؤ نانا کے پاس، ماں کے لیے دعا کرو، ماں کے لیے دعا کرو۔ رات میں ہی امیر المومنین سے وصیت کر دی تھی، اے میرے والی و وارث اگر میں نہ رہی اس دنیا سے چلی گئی، خود غسل دیجیے گا، خود کفن پہنائیے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہا شہزادی نے علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، رات میں کفن پہنائیے گا، اور اے علی رات میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، اور اے علی خیال رہے میرے جنازے میں وہ نہ آنے پائے جس نے مجھے ستایا ہے۔ یہ جملے سنے ہیں نا آپ نے، ان کے جملے کی تشریح سنی تھی۔ آپ نے سنا کہ بی بی نے کہا رات میں جنازہ اٹھائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ نہ آنے پائیں، لیکن کیوں کہا اے میرے والی وارث مجھے رات میں غسل بھی دیجیے گا، رات میں کفن بھی پہنائیے گا۔ شاید بی بی جانتی تھی کہ جب علی اللہ مجھے اگر دن میں غسل دیں گے، دن میں کفن پہنائیں گے تو میرے جسم پہ زخموں کے نشان دیکھیں گے، وہ نیل دیکھیں گے، وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھیں گے، پھر علی برداشت نہ کر پائیں گے۔ یہی وجہ تھی غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ امیر المومنین چیخ مارے، غسل دے چکے، کفن پہنا چکے، کفن پہنا چکے، اب سلمان فارسی قریب آتے ہیں، آقا بڑے بڑے مصائب آپ پہ آئے، بڑی بڑی مشکلیں آپ کے پاس آئی، آپ نے سید الانبیاء کو دفنا دیا، آپ چیخ نہیں مارے، آپ نے غسل دیتے دیتے کفن پہناتے پہناتے چیخ کیوں ہے؟ ایک مرتبہ سلمان کے چہرے کو امیر المومنین نے دیکھا، سلمان میں تمہیں اپنی بے بسی کیا بتاؤں، اے سلمان اتنا جان لو بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بنت نبی نے علی کو بتایا بھی نہیں۔ غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا، آخری جملے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی بچوں آؤ ماں کو رخصت کرو، بچوں آؤ ماں کو الوداع کرو۔ بیوی ام کلثوم پڑھی، بیوی زینب پڑھی، ماں سے لپٹ کے رخصت ہو گئی، مولا حسن رخصت ہو گئے، امام حسین ہیں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے گھٹنوں میں
ہچکیوں میں رو رہے ہیں، آواز بلند کر نہیں سکتے کہ کہیں یہ آواز اغیار کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ ہچکیوں میں رو رہے ہیں۔ امیر المومنین نے مولا حسین کو دیکھا، بیٹا ماں کو رخصت نہ کرو گے، اب ماں کو الوداع نہ کہو گے؟ بابا حسین کا ایک سوال ہے، پوچھو میرے لال۔ بابا یہ بتاؤ، میری ماں مریم سے تو کم نہیں فضیلت میں؟ نہیں بیٹا، وہ تو فخر مریم ہے۔ بابا میں تو عیسیٰ سے کم نہیں۔ ہاں بیٹا تم فخر عیسیٰ ہو۔ بابا معلوم ہے جب تک مریم نے عیسیٰ کو نہیں بلایا تھا، عیسیٰ نے رخصت نہیں کیا تھا، جب تک اماں حسین کو نہ بلائے حسین ماں سے رخصت نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی آجا حسین، حسین دوڑے ماں کے سینے سے لپٹے، اب جو پہن کیا ایک مرتبہ منادی منادی مولا حسین کو ماں سے الوداع کرو، جدا کرو ورنہ قیامت۔ جنازہ اٹھا، بطول کو دفن کرنا چاہا۔ علی کی مشکل یہ ہے بچے ہیں چھوٹے، سیدہ کا جنازہ ہے، کون ہے جو قبر میں اترے؟ مشکل پوچھا، مشکل میں تھا۔ ایک مرتبہ دو ہاتھ قبر سے باہر نکلے، علی میری زہرا کو میرے حوالے کرو۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے آواز، یا رسول اللہ علی کو معاف کیجیے گا۔ جب زہرا کو حوالے کیا، پسلیاں ٹوٹی نہ تھی، کمر خمیدہ نہ تھی، بال سفید نہ تھے۔ اے رسول اللہ علی آپ سے شرمندہ، پسلیاں ٹوٹی ہے، کمر خمیدہ ہے، بال سفید ہے۔ علی نے نبی کی بیٹی کو رسول کے حوالے کیا، اے نبی زادی علی کو معاف کر۔ رحمۃ اللہ القوم الظالمین، نظم بقضائه متسلما لامره، وسيعلم الذين ظلموا وهي منقلب ينقلبون۔ مولا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سیاست کو قبول فرما۔ مولا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ مولا محمد وآل محمد کا واسطہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا محمد وآل محمد کا واسطہ جو بیمار ہونے صحت و سلامتی عطا فرما۔ مولا محمد وآل محمد کا واسطہ جو بھی زیارت کربلا، زیارت ائمہ، بیت اللہ، مدینہ منورہ کی زیارت کا اشتیاق رکھتا ہے، ان تمام افراد کو ان زیارات سے مشرف فرما۔ مولا محمد وآل محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ مولا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے مولا، ہمارے آقا سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ چونکہ یہ اجتماعی مجلس ہے، اس لیے تمام جملہ مرحومین مرحومات کی روح کو سورہ فاتحہ اور سورہ تبریک مالک یوم الدین استعین صراط المستقیم۔